السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ کلاس 16B میں ہم نے لاسٹ جو ووکیبلری سیکھی تھی وہ انا کا مطلب میں، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ووکیبلری سیکھی تھی نحنو، اس کا مطلب تھا ہم۔ اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ اس جیسے اور کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، تو جو انگلش سے وابستہ ہیں وہ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ ہی، شی، دے، یو، آئی، وی کیا چیز ہے۔ تو آئی اور وی تو ہم پڑھ چکے ہیں، انا اور نحنو یعنی میں اور ہم۔ باقی جو انگلش سے واقف نہیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہی کی بات کریں گے کہ اگر ہی کی بات کی جائے تو ہی کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ، ایک مذکر، اور عربک میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہوا۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی ٹاپک اسٹارٹ ہو تو اس کو عربک میں سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اردو میں اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اردو میں استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے تو آپ ہوا کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہوا اور اردو میں وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، زید میری کلاس میں پڑھتا ہے اور زید میرا دوست ہے، میں اور زید ساتھ کھیلتے ہیں اور زید بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا 4 جملے ہیں اور چاروں جملوں میں زید 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 ریپیٹ ہوا ہے، تو عبارت کے اندر ریپیٹیشن نہیں ہوتی، تو شروع میں بس زید بول دیا۔ اب جب زید کی طرف زید کی بات کرنی ہو تو زید نہیں بولیں گے بلکہ زید کی جگہ وہ کا لفظ لگائیں گے۔ اب یہ جو لفظ وہ ہے یہ زید ہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ یہ جو اردو میں وہ ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زید میری کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ میرا دوست ہے، وہ سے مراد زید ہی ہے، تو وہ سے مراد کسی ایک مذکر کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوا ہے۔ اس کو انشاءاللہ مثالوں سے سمجھیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ اردو میں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، انگلش والوں کے لیے تو یہ بہت آسان ٹاپک ہے۔ ہوا، اس کی پہلی مثال ہے ہوا ربٌ، وہ رب ہے۔ اور اگر آپ کو ہی اور ایک مذکر وغیرہ سمجھ نہیں آ رہا تو سمپل یہ بات سمجھ لیں کہ ہوا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے وہ، تو اس کے حساب سے ترجمہ کریں، ہوا ربٌ، وہ رب ہے، ہوا ربنا، وہ ہمارا رب ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ ہے، ہوا الہ، وہ معبود ہے، ہوا کاذب، وہ جھوٹا ہے، ہوا کاذب، مثال ریپیٹ ہو گئی، ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے ہوا ہمیشہ انسان کے لیے بولا جائے گا کیونکہ انگلش میں ہی تو انسان ہی کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں ہوا کے آگے لکھا ہوا ہے ایک مذکر۔ اب چاہے ایک مذکر کا تعلق کسی انسان سے ہو یا کسی چیز سے ہو، تو ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، یہاں پر کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ قرآن ہے، ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ تو ہوا کا ترجمہ چاہے انسان کی بات ہو یا غیر انسان کی بات ہو اس کا ترجمہ وہ ہی کریں گے۔ اگر انسان کی بات ہوگی تو ہی ہوگا، اگر غیر انسان کی بات ہوگی تو اٹ ہوگا اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اٹ۔ تو عربک میں ہی اور اٹ کا ترجمہ ہوا کرتے ہیں، اور اردو والوں کے لیے ہی اور اٹ میں فرق نہیں ہے، ترجمہ وہ ہی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہے۔ ہوا کا ترجمہ ہوا جہاں پر بھی آئے گا ہم اس کا ترجمہ وہ کریں گے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، وہ شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ اب یہاں سے ہوا سے مراد کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہوا سے مراد قرآن ہے۔ یہ جو ہوا ہے
پیچھے آیت میں قرآن گزرا ہوگا تو یہ ہوا جو ہے وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ قرآن کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جملہ یوں ہے قرآن شفا، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، تو قرآن کی جگہ اس کی ضمیر استعمال کر دی، وہ شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، تو اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا رب ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، هو اللہ احد، اصل میں پوری آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، تو قل ہٹا دیا میں نے، اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ احد ایک، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام یاد کیے ہوئے ہیں تو صمد کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ صمد کا ترجمہ ہوتا ہے بے نیاز، اور بے نیاز کو پھر میں نے جب کلاس 4 ہم نے پڑھی تھی تو ایکسپلین کیا تھا کہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ آپ کو بے نیاز ملتا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، هو عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب اور ظاہر، چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا، وہ چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اس کے لیے الملک بادشاہت ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب میں جلدی اس لیے چل رہا ہوں تو کہ یہ چیزیں پریویس ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ کو اس کا ترجمہ خود بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم صرف ہوا پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہوا آ رہا ہے، اور وہ ہوا جو ہے وہ کا ترجمہ دے رہا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، بل ہوا، بلکہ وہ قرآن مجید، قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ۔ اور اگر میں لوح محفوظ کا اردو میں ترجمہ کروں تو لوح کا ترجمہ ہوتا ہے لوح، تختی، محفوظ، محفوظ اردو میں بھی محفوظ کو محفوظ کہتے ہیں، تو یہ مرکب وصفی ہے، محفوظ تختی میں ہے، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے، محفوظ تختی میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، انہ هو التواب الرحیم، یہ امپورٹنٹ مثال ہے، بے شک وہ کلاس 16 بی کے اندر ایک رول بتانا رہ گیا تھا، آپ کلاس 16 بی کی سولف ویڈیو دیکھیں، کلاس 16 بی کی سولف ویڈیو میں 12 منٹ 25 سیکنڈ پر ایک رول بتایا گیا ہے، اسے لازمی دیکھیں، اگر نہیں دیکھا ہو، امید کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ رول بتایا گیا تھا کہ اگر جملے میں دو ہم معنی الفاظ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، پہلے ورڈ کا ترجمہ تو وہی کرتے ہیں، ہو وہ، اور دوسرے ورڈ کا ترجمہ ہم ہی کرتے ہیں، تو کہ دونوں کا ترجمہ وہ ہے تو ہم یہاں پہ دوسرے اس ورڈ کا ترجمہ ہی کریں گے، تو انہو، بے شک وہ، ہوا ہی، حالانکہ ہوا کا اصل مطلب ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈبل ایک جیسے لفظ آ گئے تو یہاں پر ہم دوسرے لفظ کا ہی ترجمہ کریں گے، بے شک وہ ہی تواب اور رحیم ہے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے انا اور نحنو کے بعد ہو ہی پڑھا، ہوا، اور ہوا اچھی طرح بتا دیا گیا کہ کسی ایک مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے نام کی جگہ آتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارا شی، شی اور ہوا، شی اور ہی بالکل سیم ہے، شی اگر بولا جائے تو یہ ایک مؤنث کے لیے آتا ہے، جس طرح ہوا ایک مذکر کے لیے آیا تھا، اردو میں ترجمہ وہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے فاطمہ میری کلاس میں پڑھتی ہے اور فاطمہ میری دوست ہے، میں اور فاطمہ ساتھ کھیلتے ہیں اور فاطمہ بڑوں کی عزت کرتی ہے، بار بار فاطمہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شروع میں ایک دفعہ فاطمہ لکھا اور پھر اس کے نام کی جگہ ہم وہ کر کے اس کو ریپرزینٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عربک میں اردو میں ہی ہم ترجمہ وہ ہی کرتے ہیں، وہ، اور ہمیں اس کی بناوٹ سے جملے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر کی بات ہے یا مؤنث کی بات ہے۔ عربک میں شی کو ہیا کہتے ہیں، چاہے ہوا ہو یا ہیا ہو، اردو میں ترجمہ وہ کریں گے، اردو میں ترجمہ وہ کریں گے۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ہیا مؤنث کے لیے، تو کہ اردو اور اردو میں مذکر اور مؤنث میں اتنا ہم فرق کرتے نہیں ہیں بولنے میں، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں
ہیا وہ ظالمتن ظالمہ، وہ ظالمہ ہے، وہ ظالم ہے، ہیا فتنتن وہ فتنہ ہے، ہیا دخان دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، دھواں، وہ دھواں ہے۔ تو کسی چیز کی بات ہو رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا ہیا دخان وہ دھواں ہے، فہی کالحجارہ تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہے۔ کسی چیز کی بات ہو رہی ہوگی، یہ ہیا جو ہے یہ کسی نام کی جگہ آیا ہے جو پیچھے ذکر ہوگا، تو اس کو چھوڑ دیں کون ہے، صرف ابھی اس کا ترجمہ دیکھیں۔ فہیا تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہے، تو وہ پتھروں کی طرح ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ تو صرف وہ زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، ڈانٹ ڈپٹ اردو میں بھی کہتے ہیں زجر و توبیخ کرنا، کسی کو ڈانٹنا، تو زجرۃ ڈانٹ، واحدہ ایک، یہ مرکب وصفی ہے، ایک ڈانٹ، ایک ڈانٹ، ایک زور کی آواز، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو وہ تو محض ایک ڈانٹ ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو وہ تو محض صرف ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے اس عذاب کی جگہ ہیا کا تذکر، ہیا کا لفظ لے کر آیا، کہا کہ وہ عذاب تو محض ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اس کے بعد وما ہی الا ذکری للبشر اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسان کے لیے، بشر کے لیے، ذکرہ نصیحت، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت للبشر بشر کے لیے، انسان کے لیے۔ اسی طرح ہی ثعبان مبین وہ ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، مبین واضح، وہ واضح اژدہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تھی تو وہ اژدہا بن گیا تھا، تو لوگوں نے کیا کہا، ہی ثعبان مبین وہ تو واضح اژدہا ہے، یعنی بالکل شک و شبے کی بات نہیں ہے، بالکل اژدہا ہی ہے، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کچھ اور ہے، ہی ثعبان مبین وہ واضح اژدہا ہی ہے۔ اسی طرح اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس طرح بھی فرمایا، ہی حیۃ، حیۃ کہتے ہیں سانپ کو، ہی حیۃ وہ سانپ ہے۔ تو جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس کلاس میں وہ آپ یاد کرتے جائیں، حیۃ سانپ، ثعبان اژدہا، ذکرہ نصیحت، اور زجرہ ڈانٹ، حجارہ پتھروں، دخان دھواں، یہ سارے قرآن میں آئیں گے۔ اب ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری بھی انشاءاللہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہی عصایا، عصا لاٹھی، یا زبر یا میری، ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہی عصایا وہ میری لاٹھی ہے، ہی عصایا وہ میری لاٹھی ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اور نہیں ہے وہ ظالمین سے بعید، دور، بعید اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دور، اور وہ نہیں ہے ظالمین سے دور، وہ سے مراد وہ عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے آیت میں اس کا نام گزرا ہوگا، اس نام کی جگہ یہ ہی آ گیا، اور نہیں ہے وہ ظالمین سے دور۔ تو آپ نے ہوا بھی پڑھ لیا اور ہیا بھی پڑھ لیا۔ ہوا ایک مذکر کے لیے آتا ہے، کسی ایک مذکر نام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کی جگہ اس کا پروناؤن لگا دیا جاتا ہے، اس کی ضمیر استعمال ہو جاتی ہے، اور اگر ایک مؤنث کی بات ہو تو اس کے لیے ہم ہیا کا استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں دونوں کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ کی بات ہو، اگر جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں یعنی جمع ہیں، تو انگلش میں تو ہم دے کہتے ہیں، دے، اور اردو میں ہم ان کو بھی وہ کہتے ہیں، وہ، لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، سب، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر انگلش عربک میں بات کی جائے کہ دے کو کیا کہتے ہیں، تو ہم کا لفظ ہے سیم ایز اٹ از، یہی معنی ہے، دے کو کہتے ہیں ہم، جیسے ہم مسلمون وہ مسلمان ہیں، تو یہاں پہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں ہیں سے جمع بتاتے ہیں، جمع، اگر ایک کی بات ہوتی تو یہاں پہ ہے لکھتا، وہ مسلمان ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے جمع کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر سب لکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، بول بھی دیں تو مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں ہونا چاہیے وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ مسلمان ہیں، ہم کافرون وہ کافر ہیں، ہم غافلون وہ غافل ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
اور بے شک وہ واقعی جھوٹے ہیں، کاذب جھوٹا، اور بے شک وہ واقعی جھوٹے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ پہلی تاکید، دوسری تاکید، ٹھیک ہے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بل ہم فی شک من ذکری بلکہ وہ شک میں ہیں، من ذکری میرے ذکر سے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، بلکہ وہ سب میری یاد سے شک میں ہیں، بلکہ وہ سب میرے ذکر سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم الکاذبون، اب دیکھیں ہم دو دفعہ آ رہا ہے، تو رول بتایا گیا کہ اگر ہم معنی الفاظ ایک ہی جملے میں دو دفعہ آ جائیں تو پہلے کا ترجمہ تو ہم اس کا اصل کریں گے، اور دوسرے ہم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہی۔ تو آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الا خبردار، بے شک وہ ہی، ہم کا ترجمہ وہ، اور اس ہم کا ترجمہ ہی، بے شک وہ سب ہی الکاذبون جھوٹے ہیں، بے شک وہ سب ہی جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک انا سے تاکید آئی اور ایک ڈبل ہم سے تاکید آئی، اور یہ تاکید کا الفاظ، متنبہ کرنے کا الفاظ۔ تو اس کا اسلوب آپ کو سمجھ آیا؟ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، بے شک وہی تو جھوٹے ہیں، وہی تو مکار ہیں، وہی تو جھوٹے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہ ہی فسادی ہیں۔ مفسد کہتے ہیں فسادی کو، فسادی، مفسدون فساد مچانے والے، بے شک وہی فسادی ہیں، وہی فساد مچانے والے ہیں۔ ہم وقود النار، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، فیول، وقود الناری جہنم کا، آگ کا ایندھن، ہم وہ سب آگ کا ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ممکن ہے یہ ہم کافروں کی بدلے آیا ہو، یعنی کافروں کے لفظ کی جگہ، وہ سب کافر آگ کا ایندھن ہیں، وہ سب آگ کا ایندھن ہیں۔ اس کے بعد فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کہتے ہیں مخالفت کو، مخالفت، اختلاف میں پڑ جانا، مخالفت، تو صرف وہ مخالفت میں ہیں، تو وہ سب محض مخالفت میں ہیں، یعنی وہ ایمان لانے میں جو چیز آڑے آ رہی ہے وہ صرف ان کی انانیت ہے کہ صرف مخالفت پہ اتر آئے ہیں، سمجھ سب کچھ آ رہا ہے ان کو، سمجھ سب کچھ آ رہا ہے ان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن جب بندہ مخالفت میں اتر آئے تو پھر وہ حق بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، پھر وہ اپنی انانیت پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو وہ تو محض اختلاف میں پڑ گئے ہیں، مخالفت میں ہیں، تو وہ تو صرف مخالفت میں ہیں۔ اس طرح کے ہم کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، انعام چوپائے مویشی، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ وَهُمْ کفار، اور وہ کفار ہیں، کافر کی جمع کفار اردو میں بھی استعمال ہے، اور وہ سب کفار ہیں، وہ سب کافر ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، اور وہ کافر ہیں ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اجمعین، تمام، اجمعین کا مطلب ہوتا ہے تمام، all، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگ۔ تو آپ کے سامنے اب 3 ورڈ آ گئے ہیں، ہوا، ہیا، ہم، اور اس سے پہلے ہم نے آئی اور وی پڑھ لیا تھا۔ تو اردو میں اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں، وہ تو یعنی قرآن میں ہوا آ جائے، ہیا آ جائے، ہم آ جائے، ہم ترجمہ وہ کریں گے کیونکہ ہماری اردو کی لینگویج ہے۔ باقی ہم اس وہ کو آگے پیچھے کی عبارت سے پہچان لیتے ہیں کہ ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، یا ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یا سب زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مذکر۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے صرف ہی، شی اور پڑھا ہے۔ انشاءاللہ 17B میں ہم یو کو پڑھیں گے، اور یونٹ 3 کی لاسٹ کلاس ہوگی وہ ہماری، اس میں کچھ اختتامی باتیں کریں گے۔ پیج نمبر 55 دیکھیں ایکسرسائز کا۔ اچھا جی، ان کو پروناؤن کہتے ہیں، نام کے حد تک یاد کرنا ہے، اور ان کو ضمائر کہتے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں، عربک میں اور اردو میں ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ پیج نمبر 55 نکالیں ایکسرسائز کا۔ ایکسرسائز میں آج وکیبلری نہیں دی جا رہی، وکیبلری کی جگہ ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمائر کے بعد والے لفظ پر ال ہو تو اس جملے میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیں اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ضمیر ہے،
ضمیر کے بعد والے لفظ پر اگر ال ہو، ضمیر کے بعد والے لفظ پر اگر ال ہو تو اس جملے میں تاکید ہے۔ دیکھیں قرآن میں تاکید کے کتنے اسلوب ہیں، کتنے طریقے ہیں، انا کے ذریعے سے، لام لگانے سے، الفاظ کو ڈبل لانے سے، الا لگانے سے، یہ ساری تاکید کے اسلوب ہیں۔ اب ایک اسلوب اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر ضمیر کے بعد والے لفظ پر ال ہو تو وہ اس جملے میں آٹومیٹک تاکید آ جائے گی۔ جیسے هو القادر، تو اس کا ترجمہ کریں گے وہی قادر ہے، وہی قادر ہے۔ اگر یہاں پہ الف لام نہیں ہوتا هو قادر، هو قادر، تو اس کا ترجمہ ہوتا وہ قادر ہے، بغیر تاکید کے۔ تاکید کے لیے آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ہی کر رہا ہوں، بس تاکید موجود ہے، یعنی یہ بات تھوڑی تاکید سے بولی گئی ہے، شد و مت سے بولی گئی ہے۔ هو القادر، وہی قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر یہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے تو یہ اس میں تاکید نہیں ہوتی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں هو الحق، وہی حق ہے۔ اب میں نے کیا وہ حق نہیں بولا بلکہ کیا بولا، وہ ہی حق ہے۔ اگر یہاں پہ الف لام نہیں ہوتا تو ترجمہ ہوتا وہ حق ہے، نارمل بات ہوتی، لیکن الف لام آ گیا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وہی حق ہے۔ اچھا ایک بات کو سمجھتے ہوئے چلیں، جب الف لام کی ہم نے کلاس پڑھی تھی ال کی، تو ہم نے بتایا تھا کہ ال 4 باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو پہلی بات ہم نے پڑھی تھی معرفہ نکرہ، یاد ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا ال کا دوسرا استعمال کیا ہے، اسٹرکچر کے لیے۔ ال کا دوسرا استعمال کیا ہے، اسٹرکچر کے لیے۔ تو یہاں پر جو ال ہے نا، یہ اسٹرکچر کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ اسٹرکچر کا ال ہے۔ یہاں سے معرفہ نکرہ مراد نہیں ہے، یہاں سے تاکید کا ہونا اور نہ ہونا مراد ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا اگر ذالکا اور ھذا ھذہ تلکا کے بعد الف لام والا کوئی لفظ آ جاتا ہے، الف لام والا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو یہ بھی اسٹرکچر کا الف لام ہے، یعنی یہاں سے پھر ہے کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر اشارے کے بعد الف لام آ رہا ہے تو وہ جملہ یعنی ہے کا ترجمہ ختم کر رہا ہے۔ ضمیر کے بعد ال آ رہا ہے تو وہ تاکید کا اسلوب پیدا کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں ال اسٹرکچر کے لیے آتا ہے، یعنی جملے کی بناوٹ کے لیے آتا ہے، اس میں ترجمے کا یعنی ترجمہ اس میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر کے بعد، یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اس کو سمجھ لیں، ضمیر کے بعد اگر ال آ رہا ہے تو وہ تاکید ہے۔ مثال اور دیکھیں، هو الباطل، وہی باطل ہے، هو الرحمن، وہی رحمان ہے، هو القوی، وہی طاقتور ہے، انہ، اس جملے کا اسلوب دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ انہ پہلی تاکید، بے شک، ڈبل الفاظ ہم مانا دوسری تاکید، اور ضمیر کے بعد الف لام آ گیا تیسری تاکید۔ کتنی زبردست! حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے، بات صرف یہ بولی گئی ہے ہوا تواب۔ اگر یہ کامن سی نارمل جملہ بولے نا، ہوا تواب رحیم، ہوا تواب رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، اصل جملہ یہ ہے، جو اس کا بنیادی جملہ ہے، جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے۔ باقی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا وہ سارے تاکید کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوا سے پہلے ایک ہو اور لگا دیا، یہ ڈبل تاکید ہو گئی، اس سے پہلے انا لگا دیا، ایک اور تاکید ہو گئی، اور ضمیر والے لفظ کے بعد الف لام بھی لگا دیا، تو یہ تیسری تاکید ہو گئی۔ تو اس کا ترجمہ اردو میں کر کے دیکھیں، بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ اسلوب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ قرآن کو اسی کے زبان میں پڑھنا، وہی بے شک یقیناً وہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تم کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ہم المؤمنون، وہی مومن ہیں۔ اگر یہاں پہ الف لام نہیں ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا، وہ مومن ہے، نارمل۔ اب ضمیر کے بعد الف لام آ گیا تو ترجمہ کیا ہوگا، وہی مومن ہیں۔ اسی طرح ہم، اب یہ 3 جملے دیکھیں ایک ساتھ آئیں گے، ان 3 جملوں کا مضمون ایک ہی ہے، بات ایک ہی بولی گئی ہے، بولنے کا سٹائل الگ ہے، بات ایک ہی بولی گئی ہے، بولنے کا سٹائل الگ ہے۔ دیکھیں، ہم کاذبون، وہ جھوٹے ہیں، ہم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں، تھوڑی سی تاکید آ گئی، وہی جھوٹے ہیں۔ اب اس جملے کا سٹائل دیکھیں، الا، خبردار، بے شک، وہی تو، اب یہاں پہ ڈبل تاکید، ڈبل الفاظ آ گئے، وہی تو جھوٹے ہیں۔ ہمارے پاس اردو میں بولنے کے الفاظ ختم ہو گئے، عربک میں پہلی تاکید، دوسری تاکید، تیسری تاکید، چوتھی تاکید، اصل میں بات یہی بولی گئی ہے، وہ جھوٹے ہیں، لیکن کتنے شد و مت سے بولی گئی ہے کہ یقین کرو وہ کافر جھوٹے ہیں، پھر بھی تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو، اپنا حمایتی سمجھتے ہو۔
اپنا مخلص سمجھتے ہو؟ اللہ کتنے شد و مت سے کہہ رہا ہے یہ کافر یقیناً لوگوں مسلمانوں الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، بے شک وہی واقعی جھوٹے ہیں۔ اردو میں الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس یہ جملہ بولنے کے، لیکن واقعی اگر یہ سمجھیں تو قرآن کی اپنی ہی لینگویج میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ کتنی تاکیدیں ہیں۔ اصل یہی جملہ بتایا گیا ہے، اور قرآن میں تینوں جملے الگ الگ جگہوں پر آئے ہیں۔ تو یہ اسے کہتے ہیں قرآن کا اسلوب، کہ قرآن کی مٹھاس ہی الگ ہے، وہ کسی اور زبان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں۔ ہی المأوا، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، وہی ٹھکانہ ہے، وہی ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح علیا، علیا کہتے ہیں بلند کو، وہی بلند ہے، وہی بلند ہے۔ کسی مؤنث چیز کی بات ہو رہی تھی تو اللہ کہہ رہا وہ چیز ہی بلند ہے، وہی بلند ہے۔ کلمۃ الحق کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا کلمہ، حق کلمہ ہی بلند ہے، تو حق کلمہ جو ہوتا ہے وہی بلند ہے۔ اسی طرح وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ضمیر کے بعد الف لام کے ہونے سے۔ یہاں پہ بھی یہی تو قاعدہ پڑا، ضمیر کے بعد والے لفظ پر ال آ رہا ہو تو اس جملے میں تاکید ہوگی۔ اگر یہاں پہ الف لام کے بغیر ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن اب الف لام ہے تو کیا ہوگا؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو الف لام اسٹرکچر کے لیے بھی آتا ہے، اگر اشارہ کرتے وقت الف لام لگا رہے ہیں تو وہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جملے کو یعنی ہے کا مفہوم ختم کرنے کے لیے ہے۔ ضمیر کے بعد الف لام آ رہا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہے۔ اسی طرح وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم ہی وارث ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اب وارث سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ تفسیر میں موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا سمپل سا وارث کا اردو میں وارث ہی کہتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم، اِنَّا اصل میں کیا تھا؟ اِنَّا نا، اِنَّا نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جب اِنَّا نا سے ملتا ہے تو ایک نون گر جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ اِنَّا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم، واقعی، یہ پہلی تاکید آ گئی اِنَّا کی، واقعی، یہ واپس نحنو آ گیا، یعنی اس میں بھی ہم کا ترجمہ موجود ہے، یہ واپس ہم والا جملہ ورڈ آ گیا، تو یعنی دو ہم معنی الفاظ جمع ہو گئے۔ اِنَّا کی پہلی تاکید، لام کی دوسری تاکید، اور دو لفظ ایک جیسے جمع ہونے کی تیسری تاکید۔ ابھی تاکیدیں ختم نہیں ہوئی، اور الف لام کی تاکید۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی واقعی غالب ہیں، غلبے والے ہیں، بے شک ہم ہی غلبے والے ہیں۔ لوگوں اب تو سمجھ جاؤ اللہ ہی غلبے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہمیں یہ صرف نالج کی حد تک، علم کی حد تک ہمیں ہاں یہ یقین ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، لیکن عمل کی حد تک اس میں ہم بالکل کورے ہیں، بالکل بلینک ہیں۔ ہمیں اتنا سا بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ غالب ہے، واقعی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو آج ہماری یہ حالتیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے 4 تاکیدوں سے یہ بات بولی ہے، حالانکہ سمپل جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نحن غالبون۔ اس کا جو اصل جملہ ہے وہ یہ ہے، بس سمپل نحن غالبون، ہم غالب ہیں، لیکن اللہ نے اس جملے کو 4 تاکیدوں سے بولا، انا لگایا، نحن کا ایک اور لفظ نا لے کر آیا، اور پھر لام تاکید کے لیے لے کر آیا، اور پھر الف لام کی تاکید لے کر، تو اسے کہتے ہیں قرآن کا اسلوب۔ تو آج ہم نے الحمدللہ یہ ضمائر پڑھ لیں، اور یہ قرآن کا بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اگر آپ صرف ضمائر کی بات کریں تو قرآن میں تقریباً 16,000 الفاظ ایسے ہیں جن میں ضمائر موجود ہے۔ 16,000 الفاظ، ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 16,000 الفاظ ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف ضمائر موجود ہیں۔ تو ان میں فوکس کریں۔ آج کی کلاس میں نے بہت جلدی پڑھائی ہے تو کہ آسان موضوع تھا، کوشش کی ہے اردو والوں کے لیے بھی کچھ مثالیں لکھوں، انگلش والوں کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کام کرایا جائے ہوم ورک کیا کریں لازمی، وہی آپ کے لیے چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہوم ورک کرنے کی کوشش کیا کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یو پڑھیں گے، اور یونٹ 3 کی کچھ اختتامی باتیں پڑھیں گے، اور پھر یونٹ 3 کے بعد انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔